بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک واجب اعتکاف، نمبر دو سنت یعنی مسنون اعتکاف، نمبر تین نفل یعنی مستحب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ واجب اعتکاف مثلا کوئی شخص یہ نظر مان لے، منت مان لے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اعتکاف کروں گا، یعنی مطلقاً نظر مان لے، یا پھر کسی شرط پر معلق کر کے نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو اس کام کے ہو جانے پر اس منت ماننے والے، نظر ماننے والے شخص پر اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ واجب اعتکاف کی مدت کیا ہے؟ واجب اعتکاف کی مدت کم سے کم ایک دن اور ایک رات ہے، یعنی 24 گھنٹے اس کی کم سے کم مدت ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب نظر ماننے والا وقت کی تعیین نہ کرے اور دن کا ذکر کیے بغیر ایسے ہی مطلقاً اس نے نیت کر لی اور نظر مان لیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی مطلقاً صرف جو ہے دن کا ذکر کیے بغیر اور ایک خاص دن، مخصوص دن متعین کیے بغیر ہی اس نے جو ہے تعین کیے بغیر اس نے صرف اعتکاف کا لفظ بولا تو اس کو جو ہے نا ایک دن ایک رات بیٹھنا ضروری ہوگا، اس سے کم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے یہ متعین کر دیا اور اس کا ذکر کر دیا کہ میں اتنا دن بیٹھوں گا، تو جتنے دن کی اس نے نیت کی، جتنے دن کا اس نے ذکر کیا، اتنا دن اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس کی شرط کیا ہے؟ شرط ہے روزہ، یعنی واجب اعتکاف میں روزہ رہنا ضروری ہے، روزہ کے ساتھ ہی یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر کا جو اعتکاف ہے وہ ہے مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مدت کیا ہے؟ اس کی مدت 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے سے لے کر کے عید کا چاند نکلنے تک، یعنی جو آدمی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے گا یا بیٹھتا ہے تو اس کو کب آنا ہے؟ اس کو 20ویں رمضان کے عصر کے بعد مسجد میں آ جانا ہے، اپنی ضرورت کی چیز اور بسترہ وغیرہ جو کچھ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کا سامان لے کر کے وہ مسجد میں آ جائے گا اور عصر کے بعد آ جائے، غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ نیت کیسے کریں گے؟ تو نیت جو ہے وہ اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، اردو میں بھی کر سکتا ہے، بہتر ہے کہ عربی میں کرے۔ عربی میں کیسی نیت کریں گے؟ یا تو اس طرح نیت کر لے کہ نویت سنت الاعتکاف، میں نے مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف کی نیت کیا۔ یا ایک اور نیت کے الفاظ آتے ہیں کہ بسم اللہ دخلت وعلی اللہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، کہ میں اللہ کے نام سے داخل ہوا اور اللہ ہی پر توکل کیا اور میں نے مسنون اعتکاف کی نیت کیا۔ 9 دن 10 دن جو بھی ہے دل میں یہ ارادہ کر لے، یعنی عید کا چاند نکلنے تک۔ تو یہ جو مسنون اعتکاف ہے اس کی مدت 20ویں رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے سے شروع ہوتی ہے اور عید کا چاند نکلنے تک اس کی مدت رہتی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص، بہت سارے حضرات جو ہے 27 رمضان کو آ کر کے 3 دن کے لیے شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ 25 رمضان میں آ کے شامل ہوتے ہیں، تو ان کا جو یہ اعتکاف ہوگا یہ مستحب اعتکاف ہوگا، یہ نفلی اعتکاف ہوگا، یہ رمضان والا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور رمضان والا جو اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اور وہ ثواب نہیں ملنے کا۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے پورے 10 دن یا 9 دن جو ہے عید کا چاند نکلنے تک بیٹھنا ضروری ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے رمضان کے اعتکاف کی؟ یہ جو سنت والا اعتکاف ہے، رمضان والا اعتکاف، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پابندی کے ساتھ ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کیا اس اعتکاف کا، اور جب سے مدینہ ہجرت کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پیش آ گیا، سفر میں جانا پڑا، جس کی وجہ سے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال، اگلے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔
سبحان اللہ، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو، اس عبادت کو، اس عمل کو پورے اہتمام کے ساتھ کیا ہے اور پوری پابندی کے ساتھ ہر سال جو ہے اس عبادت کو انجام دیا ہے، بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف میں بیٹھنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک خندق کی جو مسافت ہے، فاصلہ ہے، وہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ایک خندق کے جو ہے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو 3 خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری ہو جاتی ہے، اتنا بعد ہو جاتا ہے، جہنم سے وہ دور کر دیا جاتا ہے، جہنم کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک دن کی یہ فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ تو سوچئے، اندازہ لگائیے کہ رمضان کے 10 دن کے اعتکاف کا کیا مقام ہوگا، اور جو رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے گا اس کے اور جو ہے جہنم کے درمیان کتنی مسافت اور کتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے حدیث میں جو ہے اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینے سے یہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو گویا اس نے 1000 مہینے سے زائد جو ہے کیا کہتے ہیں، عبادت کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ جو آخری عشرے میں، چونکہ زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ آخری عشرے میں جو ہے شب قدر ہوتا ہے، اس لیے جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے شب قدر کو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سنت اعتکاف ہے، اس کے ہم نے جو ہے نا بتا دیا کہ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے کب بیٹھنا ہے، 20ویں رمضان کے عصر کے بعد بالکل مسجد میں آ کر کے داخل ہو جانا ہے، اور وہ نیت کر لینا ہے، نویت سنت الاعتکاف، یا دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے بتایا، اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے۔ اب ایک آدمی جب معتکف ہو جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس پر بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کیا کریں گے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اس پر ہم ایک انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو بہت ساری چیزوں سے احتیاط کرنی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے بچنا ہوتا ہے ایک معتکف کو، اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو ہم بنائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا مسنون اعتکاف ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری نمبر، تیسرے نمبر کا جو اعتکاف ہے وہ مستحب اعتکاف ہے، یعنی نفل اعتکاف، اور اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ وقت کی کوئی حد بندی ہے کہ اتنا دن یا ایک رات، ایک دن ایک رات، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ چند لمحوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چند منٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بس آدمی جب بھی مسجد میں جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل اور مستحب اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا، اللہ کے گھر میں رہے گا، وہ دوسرے کام کرے گا، دوسری عبادت کرے گا، تو دوسری عبادتوں کے ساتھ جہاں اس کو دوسری عبادتوں کا ثواب ملے گا، وہیں پر اس کو یہ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، ایکسٹرا اعتکاف کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں جائے تو اس کو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔